ایک ایشو جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ پہلے رپورٹنگ کی ہے اور شاید پاکستان میں سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان میں آپ کا یہ والا یوٹیوب چینل بھی شامل تھا کہ سیمیول پیٹی نام کے ایک آدمی کو جہنم واصل کیا تھا عبداللہ نامی ایک نوجوان نے فرانس میں، اور اس کے بعد فرانس کا جو صدر ہے میکرون، اس نے جانتے بوجھتے ہوئے مسلمانوں کی دل آزاری کی۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے ان کو وہاں سرکاری عمارات کے اوپر پبلش کیا گیا، ان کو وہاں پہ لگایا گیا اور مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی، مسلمانوں پہ حملے کیے گئے، مسلمانوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی اور ان کے دل کو زخمی کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لگاتار گستاخی کرتے ہوئے۔ اب یہ جو سیمیول پیٹی نام کا آدمی تھا، یہ ایک استاد تھا اور اس نے بڑی بدتمیزی کی تھی، اور یہ جو خاکے چارلی ایبڈو میں چھپے تھے وہ لا کر طلباء کو ہر سال دکھاتا تھا کہ میں یہ ایک کلاس آپ کو پڑھا رہا ہوں، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر وہ ملعون شخص جو ہے وہ خاکے لا کر دکھاتا تھا طلباء کو۔ طلباء نے اس کو کئی دفعہ منع کیا، لوگوں نے اس کو وارننگ دی، مسلمانوں نے اپلیکیشنز دی، لیکن جب کئی بات نہیں سنی گئی تو پھر عبداللہ آیا 100 کلومیٹر دور سے ٹریول کر کے، پتہ کیا کون ہے، جب پتہ چلا یہ ہے تو پھر اس کو جہنم واصل کیا، اس کا سر کاٹ کے الگ کر دیا۔ ایک عاشق رسول نے کیا، اور اس کے بعد پاکستان نے بڑا احتجاج کیا، حکومت پاکستان نے احتجاج کیا، لیٹر لکھا، تنقید کی اور باز رہنے کا کہا، اور فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانے کی قرارداد بھی قومی اسمبلی میں پاس کی۔ اب اس کے بعد فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نہیں نکالا گیا۔ پاکستان کے عاشق رسول جو لوگ ہیں، جو مذہبی حلقے ہیں، خاص طور پہ تحریک لبیک کے لوگ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے باہر نکالیں اور اس کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیں اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کریں، سفیر کو یہاں سے نکال دیں آپ۔ اب جو پاکستان میں فرانس کا سفیر ہے اس کا نام ہے مسٹر مارک بیرٹے۔ اب یہ فرانس کا سفیر پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور پاکستانی سفیر اب فرانس میں نہیں ہے۔ اس کو نکالنے کا ایک مطالبہ کیا گیا، حکومت نے یہ مطالبہ فوری طور پہ پورا نہیں کیا تو ایک ریلی نکلی اتوار کو تحریک لبیک کے کارکنوں کی جانب سے، اور وہ فیض آباد کی طرف روانہ ہوئی۔ اب کیونکہ انتظامیہ کو اس بارے میں نہیں پتہ تھا اور پہلے فیض آباد پہ ایک دھرنا ہو چکا ہے جس کا سپریم کورٹ میں نوٹس بھی ہوا تھا اور عدالت کے اندر بڑا یہ معاملہ اٹھا تھا، اور اس وقت ایجنسیز کو اس کے اوپر کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن مظاہرین کیونکہ وہ عاشق رسول ہیں، ان کے نزدیک کوئی قانون اس سے زیادہ اہم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ ان کا اپنا ایک مقصد بڑا نیک تھا، سیکورٹی فورسز نے، پولیس نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ فیض آباد پہنچے، وہاں انہوں نے دھرنا دے دیا۔ پیر کی صبح جھڑپیں شروع ہو گئیں، وہ جھڑپیں بڑھتی چلی گئیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، دونوں طرف کے لوگ زخمی ہوئے، جو کارکنان وہاں پہ موجود تھے وہ بھی زخمی ہوئے، جو پولیس والے تھے وہ بھی زخمی ہوئے، اسپتالوں میں پہنچے۔ لیکن پھر بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ناموس رسالت کے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد فیض آباد پہنچ گئی اور جا کے انہوں نے وہاں پہ اس دھرنے کے اندر حصہ ڈال لیا، اور فیض آباد میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اب موجود تھے۔ حکومت پاکستان جو ہے اس کو ان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا بھی یہی موقف ہے، جو موقف فیض آباد پہ جو لوگ پہنچے ہیں ان کا ہے، تو لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ بھی احتجاج کر رہے ہیں میکرون کے خلاف، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، یہ بھی وہی کر رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ دیکھیے، سفیر کو نکالنے کے بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے تو ہو سکتا ہے اس کے اثرات پورے یورپی یونین کے پاکستان کے ساتھ ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس کے اثرات پاکستان کی اکانومی پہ پڑ جائیں، ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کے اندر کوئی چیز ہو جائے، یا بین الاقوامی تعلقات کی چیزوں میں پاکستان اثر انداز ہو جائے پاکستان پہ یہ ساری صورتحال۔ بہت ممکن ہے پاکستان کو مالیاتی اداروں کی جانب سے پریشر آ جائے، بہت ممکن ہے پاکستان کو عرب ممالک اور امریکہ کی جانب سے پریشر آ جائے، یورپی یونین اور برطانیہ کی جانب سے پریشر آ جائے، پاکستان کی کوئی امداد بند ہو جائے، پاکستان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں۔ لیکن یہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، کون لوگ ہیں؟ یہ عاشق رسول ہیں، یہ عشق کی آگ میں جلتے ہوئے آئے ہیں، یہ عاشق ہیں، ان کو فائدہ اور نقصان سمجھ نہیں آتا، یہ دماغ سے نہیں سوچتے، یہ دل سے سوچتے ہیں، اور یہ عاشق رسول ہیں۔ آپ ان کو زبردستی گرفتار کر لیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو گھروں میں بند کر لیں گے، ان کو واپس ان کے گھروں پہ آپ بھجوا دیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں گے، ان کے دل سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ نہیں نکال سکیں گے۔ چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن محبت پوری کرتے ہیں، اور یہی ایک طاقت ہے مسلمانوں کے پاس۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک ایسی چیز ہے، اور اللہ سے جو ہمارا ایک تعلق ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس نے پوری کی پوری امت کو، چاہے دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں، ان سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر حکومت اگر سختی سے کام کرے گی تو نفرت بڑھے گی، حکومت کے خلاف ری ایکشن بڑھے گا، اور یہ بات عمران خان صاحب کو ان کے بہت سارے ساتھیوں نے سمجھائی کہ آپ خود عاشق رسول ہیں، آپ نے خود سب سے پہلے احتجاج کیا، آپ نے OIC میں جا کے بات کی،
آپ نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر بات کی، تو پرابلم کیا ہے؟ یہ لوگ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں، فرق صرف مطالبے کا ہے، تو کیوں نہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے۔ تو نور الحق قادری صاحب نے کہا کہ جی ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس کو جو فائنلی اناؤنس کریں گے وہ کریں گے تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں علامہ خادم رضوی صاحب، وہی اس کے بارے میں حتمی رائے پیش کریں گے اور کارکنوں کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن جب میں اب یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت تک کارکن وہاں پہ موجود ہیں۔ اب جو مطالبہ ان کا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ فرانسیسی سفیر کو نکالو، لیکن میرے خیال میں یہ مطالبہ کافی نہیں ہے۔ اب کتنا بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اگر اللہ کی مرضی ساتھ ہوگی تو سارا نقصان پورا ہو جائے گا۔ اب کتنا بھی دنیا میں دبا لے تو دبا لے، اگر اللہ کی مرضی ساتھ ہوگی اور عشق رسول ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے راستے خود ہی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ تو عشق کا ایک کھیل ہے، اس کو کھیلنے سے پہلے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا نقصان کیا ہوگا، یہ نہیں سوچنا کہ اس کے ری ایکشنز کیا آئیں گے، یہ سوچیے کہ اس کی برکات کیا ہوں گی۔ میرے خیال میں اس کو ایسے سوچنا چاہیے جیسے ترکی نے سوچا اور انہوں نے نکال دیا۔ اس کو ایسے سوچنا چاہیے جیسے مسلمان حکمران صدیوں تک سوچتے رہے ہیں کہ شان رسول میں گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے، کسی کا بھی تعلق جاتا ہے جائے۔ یہاں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا تھا، یہ تو فرانس ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تھیں، یہ تو تھوڑا سے مالی معاملات ہیں۔ کیا بھوکے نہیں رہ سکتے؟ کیا پریشانی نہیں کاٹ سکتے؟ بہت ساری چیزیں ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ پاکستان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتی اور مکمل مذاکرات کے نتیجے میں یہاں تک نوبت نہ آتی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مطالبات ہونے کیا چاہیے، یہ تو ایک مطالبہ ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہ صرف فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا ایک مطالبہ ہونا چاہیے بلکہ اپنا سفارتی عملہ بھی وہاں سے واپس بلوانا چاہیے۔ فرانس کے ساتھ ہر قسم کی تجارتی تعلقات فوری طور پہ ختم کرنے چاہیے، ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور حکومتی سطح کے اوپر ان چیزوں کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے اب استعمال نہیں کرنی، ان کا بائیکاٹ کر دو۔ جو چھوٹے تاجر ہیں، بیچارے غریب دکاندار ہیں، ان کے پاس اگر کوئی فرانس کا مال پڑا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی بڑی مذہبی تنظیمیں یہ چندہ اکٹھا کریں، ان کا نقصان پورا کریں اور اس مال کو باہر نکال کے آگ لگائیں اور یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم فرانس کا مال نہیں لیں گے، ان کی چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ آپ جرمنی سے منگوا لیں، دوسرے یورپی ممالک سے منگا لیں، چائنا سے منگا لیں، دیگر ملکوں سے آپ منگا سکتے ہیں، لیکن اس کو پھر آپ بند کریں۔ لیکن چھوٹے دکانداروں اور کسانوں کے بارے میں جو تاجر ہیں ان کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یہ علماء کرام اس کا حل دے سکتے ہیں، اربوں روپے میں ان کا چندہ اکٹھا ہوتا ہے، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ OIC اور دیگر جو بین الاقوامی فورمز ہیں ان کے اوپر آواز اٹھائی جائے فوری طور پہ فرانس کے خلاف، اور یہ کہا جائے کہ وہ ان کی حکومتی پالیسی ہے، اس کو بند کروائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بدتمیزی کرتے جائیں، وہ بے حرمتی کرتے جائیں اور ہم برداشت کرتے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا OIC کو افیکٹو کریں، عالمی اداروں کے اندر اس بات کو اٹھائیں، پاکستانی جہاں بھی جائیں وہاں اس بارے میں بات ضرور کریں، اور ایک تحریک چلائی جائے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ جب بھی کہیں انٹریکشن کریں، ٹی وی پہ آئیں، کسی بھی جگہ پہ آئیں، آپ ایک کالی پٹی باندھیں اور آپ بتائیں کہ ہم فرانس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تاکہ فرانس کو پتہ چلے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ خاص طور پہ عرب ممالک کو مجبور کیا جائے کہ وہ فرانس کے خلاف آواز اٹھائیں اور بولنا شروع کریں، کیونکہ وہ نہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، نہ احتجاج کر رہے ہیں، نہ کسی اور سمت جا رہے ہیں، بلکہ وہ مذمت فرانس کی بھی کرتے ہیں اور عبداللہ کی بھی کرتے ہیں۔ یعنی ان کی بڑی ایک عجیب دوگلی پالیسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی پہ فرانس کو تو وہ اس طرح نہیں کچھ کہہ رہے، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں، ان سے رفال طیارے بھی لے رہے ہیں، اور فرانس کا بھی فائدہ کیا ہے؟ طیارے وہ انڈیا کو دے رہا ہے لڑنے کے لیے، میزائل وہ انڈیا کو دے رہا ہے لڑنے کے لیے، تو انڈیا نے کس سے لڑنا ہے؟ پاکستان سے۔ بھئی ایک ایسا ملک جو پاکستان کے دشمن کو بہترین ہتھیار دے رہا ہے لڑنے کے لیے، ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ بہت سارے تجارتی فائدے ہوں گے، لیکن آپ اتنا بڑا نقصان بھی تو دیکھیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے کیا کہا تھا اسرائیل کے معاملے پہ، وہ انٹرویو آپ کو یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، لیکن بڑے کاز کے اوپر آپ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میں اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا جب تک فلسطین کی اپنی ایک ریاست نہیں ہوگی ان کی مرضی اور منشا کے مطابق۔ یہ ہے بڑا کاز۔ چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے، یہ کاز ہے۔ اس کے لیے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، بہت سارے کمپرومائز ہم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں نہیں ہم کر سکتے، اور یہ کمپرومائز مسلمانوں کا کرنا بنتا بھی نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے۔ اور پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے، واحد ایٹمی ملک ہے پاکستان مسلمانوں کا، تو یہاں تو بالکل اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب ایک چیز اور ہے کہ گستاخی ہو فرانس میں، بند ہو جائے پاکستان، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی فرانس میں گستاخی ہو رہی ہے، پاکستان کی سڑکیں بند ہو رہی ہیں، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے پولیس والے زخمی ہو رہے ہیں، پاکستان کے سیاسی کارکن زخمی ہو رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو چوٹ لگ رہی ہے، کیوں بھائی؟ فرانس کو درد ہونا چاہیے، اس کو چوٹ لگنی چاہیے، اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کی مصنوعات نہیں بکنی چاہیے، اس کو چوٹ لگنی چاہیے فرانس کو، پاکستان کو نہیں لگنی چاہیے۔ پاکستان کی ایک گملہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ایک کسی کو چھینک نہیں آنی چاہیے، کسی کو ایک ہلکی سی خروچ بھی نہیں آنی چاہیے۔
پھر تو بات ٹھیک ہے، لیکن گستاخی کریں فرانس والے فرانس میں اور ان کو کچھ بھی نہ ہو، اور یہاں پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے کے سر پھاڑیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہماری سڑکیں بند ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارا کاروبار بند ہو، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے شہر بند ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارا کاروباری زندگی بند ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی سزا فرانسیسیوں کو ملنی چاہیے، پاکستانیوں کو نہیں ملنی چاہیے، یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ لیکن عاشق رسول میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ ایسے نہیں سوچتے، ان کا سوچنے کا اینگل عشق کا ہے۔ وہ تو عشق کی آگ میں پہلے ہی جل رہا ہے، آپ اس کو اور کتنا جلائیں گے، اور وہ اور طرح سوچتا ہے، تو آپ اس کو قصوروار قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ آپ علماء اکرام کی اصلی نمائندگی والا ایک بورڈ بنائیں، حکومت کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں، اور اس طرح کے ہر ایشو کے اوپر، ہر اس قسم کے واقعے کے اوپر یا حالات کے پیش نظر ایک مشترکہ حکمت عملی علماء کے اس بورڈ کی اور حکومت کی سامنے آئے، اور تصادم سے گریز کیا جائے تاکہ تصادم نہ ہو سکے۔ تصادم سے اب کیا ہوگا، جذبات بھڑکیں گے، بڑا آسان ہوگا، کوئی بھی اٹھ کے شرپسند یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حکومت فرانسیسیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ تو میکرون کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، دیکھو آپ کو ڈنڈے مار رہے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء کے ساتھ ایک اچھی کوارڈینیشن ہو، وہ عالم دین ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو ان کو یہ کہا جائے کہ جناب آپ لائیے اپنی تجاویز، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنی مجبوریاں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، رستہ نکالتے ہیں، اور مل کے فرانس کو سبق سکھاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تو کوئی مسلمان گنجائش پیدا نہیں کر سکتا۔ نور اللہ قادری صاحب کا دعویٰ ہے، اب دیکھیے وہ دعویٰ کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے، اور یہ دھرنا کیسے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی دھرنا، کوئی بھی بلاکیج، کوئی بھی مارا ماری، آنسو گیس کی شیلنگ یا پتھراؤ، وہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ فرانس نے گناہ کیا ہے، فرانس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے، پاکستانیوں کو نہیں، اور اس کی حکمت عملی حکومت نے بنانی ہے، ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اگر حکومت مذاکرات کرے گی، بات چیت کرے گی، تو معاملات جلدی ریزالو ہو جائیں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بات چیت کا راستہ نکالا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کا بھی۔ پاکستان زندہ باد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص مردہ باد۔ اللہ حافظ۔